बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी का एक नया और ख़ास प्रोग्राम जो आपको मालूमात देगा इस्लाम की मियार की। इस प्रोग्राम में 5 आला हज़रात शख्सियतों का जिक्र है जिसे पंजतन पाक कहते हैं और ये 5 ही इस्लाम की मियार है। जानते हैं, हकीकत है और इस आबरू के बारे में जानते हैं। ये क्योंकि इज्जत है और यही रिसालत और इमामत है। हम मोमिन इन 5 आला कदीम शख्सियतों को जानते हैं, मगर इनके मर्तबे पर ज़िंदगी गुजार दें तो भी मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं कर सकते। और अगर कोई इस बात की मालूमात रखता है, इल्म रखता है, तो वो अल्लाह है। बेशक अल्लाह दिलों के हाल और ज़बान की बात को समझने और जानने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं उस परवरदिगार के बारे में कि आखिर जिसकी इबादत मुसलमान करते हैं वो कौन है। कौन है अल्लाह? कैसा दिखता है वो? क्या है अल्लाह? बहुत सारे लोगों के ये सवालात होते हैं कि अल्लाह दिखता कैसे है, अल्लाह है कौन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अल्लाह के बारे में। जो लोग गैर मुसलमान हैं यानी मुसलमान नहीं हैं, वो अल्लाह को नहीं जानते। कहते हैं कि कैसा दिखता है तुम्हारा खुदा, किससे मांगते हो तुम? अल्लाह न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि गैर मुसलमानों का, सूरज का, चांद का, सितारों का, पहाड़ों का, गैलेक्सीज का, दरिया का, जो माने उसका और जो ना माने उसका भी रब है, खुदा है, परवरदिगार है। वो हाजिर है, नाजिर है, यानी हर चीज देखता, जानता, सुनता है। मिसाल के तौर पर जितने इस दुनिया में लोग हैं उनकी जबान से निकला हुआ अल्फाज वो जानता है, और जो निकलेगा वो भी। दिमाग में जो चलता है वो भी, दिमाग में जो आएगा वो भी वो जानता है। जो दिल कहता है वो भी, और जो करेगा वो भी जानता है। यानी वो आलमुल गैब है, वो सब जानता है। जो किया है वो भी, जो कर रहे हो वो भी, जो करोगे वो भी। ये तो इंसानी बात है कि मैं इतना जानती हूँ, वो इससे कहीं ज्यादा जानता है जो मैं कह भी नहीं पा रही हूँ। वो जानवरों का हाल, पहाड़ों का पानी और उसके अंदर रहने वाले तमाम जानवर और आसमान और इस कायनात को जानता है और हर एक शय के बारे में जानता है। और इतना ताकतवर है, पल में दुनिया तबाह कर दे और चाहे तो 5000 सूरज बना दे। मुसलमान इस परवरदिगार की इबादत करता है जो उसे कहीं भी सुन सकता है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं खाता, उसे भोग नहीं लगवाना पड़ता, वो नहीं सोता, उसे ऊँघ नहीं आती। मुसलमान उस परवरदिगार को मानता है, उसके नाम से दिल को राहत मिलती है। उसे हमने देखा नहीं है मगर वो है। इसका सबूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी है, वही जिसने फिरौन से जंग की थी, वो उससे बातें किया करते थे। वो है इसका सबूत। रोज जिस सूरज को तुम देखते हो वो इसका सबूत है। वो आग है जिसे तुम जलाते हो वो भी सबूत है। वो सूरज है और वो पीने का पानी भी इस चीज का सबूत है जो तुम पीते हो, क्योंकि उसको बनाने वाला और कोई नहीं, अल्लाह है जो हाजिर है, यानी ऑलवेज एक्टिव। मुसलमान उसकी इबादत करता है। उसने बंदों को दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा और एक इम्तिहान के लिए भी, कि देखा जाए हु डिजर्व जन्नत और जहन्नम। वो तुम्हें और मुझे हमारी माओ से ज्यादा प्यार करता है। वो हर एक इंसान को 70 माओ जितना चाहता है, न सिर्फ मुसलमान को बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और बाकी धर्म वालों को भी। वो बार बार कहता है, मुझे मना ले मेरे बंदे, मुझे पहचान, मैं तेरा खुदा हूँ। उसे एक बार कह दो मुझे माफ कर दे, वो तेरे बोलने से पहले, बस तेरे सोचने पर तुझे माफ कर देगा। वो कहता है, जमीन से आसमान गुनाहों में भर दे, जब भी मैं माफ कर दूंगा, बस अच्छे से और दिल से पुकार तो सही। मुसलमान इस परवरदिगार की इबादत करता है जिनका नाम अल्लाह है। नाम पर गौर करो, सुकून है और डर भी।
مسلمان سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی رہنمائی اور جلالت دونوں کو جانتا ہے۔ وہ اس خدا پر جو ایک ہے، جس کی نہ بیوی، نہ بچہ، نہ ماں، نہ باپ، وہ اکیلا تنہا، ایک اکیلا سب کے لیے کافی، وہ بادشاہ۔ مسلمان ان کو اور اس بارے میں تمام باتوں کو جانتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے، اور بس اسی بھروسے سے مسلمان طاقتور ہے اور آگے بھی رہے گا انشاءاللہ۔ میں کتنا بھی اس رپورٹ میں کہہ دوں، مجھ سے پوری تعریف نہیں ہو پا رہی ہے ظاہر، میری زبان تھک رہی ہے، مگر میں کہہ نہیں پا رہی۔ وہ اتنا رحمان ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، اور وہ میرا خدا ہے، ہم سب کا خدا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں اللہ نے خود کے ہونے کا تعارف کیسے کروایا ہے، اور اس کی میں دلیل دے رہی ہوں قرآن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جن، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ الرحمن آیت نمبر 13۔ دونوں دریاؤں کو اس نے چھوڑ دیا تاکہ آپس میں مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ اسے پار نہیں کر سکتے۔ یہ بس 2 آیتیں ہیں قرآن کی، جو اب دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اللہ نے پہلے ہی قرآن میں اتار دیا ہے۔ اب اس کے ہونے پر شک کس بات کا ہے؟ مسلمان ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے رسول یعنی پروفیٹ پر، اس کی کتاب یعنی قرآن پر، اور قیامت کے دن پر، کہ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے اور اللہ اس پر فرماتا ہے۔ قرآن کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 میں اللہ کہتا ہے، پھر کیا ہوگا اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا، تو اے جن اور انسان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے، اے ایمان والو، اپنے سوا اوروں کو نہ سمجھو، کیونکہ وہ تمہیں برباد کرنے سے نہیں بخشیں گے۔ اللہ نے کافروں کے لیے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے، جو لوگ ہماری آیتوں کو ٹھکراتے ہیں ہم جلد ہی آگ میں انہیں ڈال دیں گے۔ اور یہ بھی فرماتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے ساتھی ہوں گے۔ لیکن اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ کافر بھی اگر اپنے خدا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کوئی شرک نہ کرے اور قبول لے کہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں خدا نہیں ہے۔ There is no God but only one Allah۔ وہ اللہ کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں بچے ہی رہیں گے، اور بے شک اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ معاف کرنے پر بالکل رحمان ہے، وہ ہر شے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنت ہے ان کے لیے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر معاف کر دینے والے لوگوں کے لیے کہ جنت ہے ان کے لیے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں اسلام آتنکواد ہے، میں کہتی ہوں تم بدعقل ہو جو یہ کہتا ہے، بے شک اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ نہ صرف میرا، نہ آپ کا اور اس تمام عالم جہان کا، آسمان کا، زمین کا، جانور کا، مچھلی کا، پہاڑ کا، آگ کا، ہوا کا، چھوٹے جانور سے لے کے بڑے جانور کا، جنات کا، فرشتوں کا، سب کا خدا ہے۔ مسلمان صرف ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس کا نہ دوسرا خدا، نہ تو کوئی تیسرا، نہ تو کوئی چوتھا، نہ تو کوئی پانچواں، نہ 1000، نہ 10,000، نہ کروڑ، نہ 2 کروڑ، نہ 3 کروڑ، وہ ایک، صرف ایک، only one، ایک ہی پروردگار پر ایمان رکھتا ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ پروردگار ہے مسلمانوں کا اور تمام جہان کے لوگوں کا بھی، چاہے وہ کسی بھی دھرم مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ اپنے خدا کو نہیں جانتے اور ہم ان پہ کوئی زبردستی بھی نہیں رکھتے۔ یہ ان کا فیصلہ ہوگا، وہ جہاں بھی جانا صحیح سمجھیں، کیونکہ بے شک ہمارے حق میں کبھی بھی کسی کو یا کسی کا انصاف کرنے کی نہ حیثیت ہے نہ بات ہے۔
یہ سب صرف اللہ کے اختیار ہے کہ کون مسلمان جو عبادت کرنے کے بعد بھی جہنم جا سکتا ہے، اور کون دوسرے دھرم کا یا مسلک کا انسان جو گناہ کے بعد بھی جنت جا سکتا ہے، کیونکہ اس پروردگار کو ایک نیکی بہت اچھی اور پیاری لگ سکتی ہے، اور ایک بدی، صرف ایک بدی بری اور بہت زیادہ بری بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ اس پورے پروگرام میں جتنی بھی تفسیرات میں نے پیش کی، یہ کوئی عام بات میرے لیے نہیں تھی۔ اسلام یہی ہے، میں نے ذکر کیا اور ذکر میں مجھے نیکی مل گئی، میں نے صرف آپ کو سمجھایا اور اسی میں مجھے نیکی مل گئی۔ نیکی کمانا اسلام میں زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف دل کو پاک رکھنا ہے۔ اگلے جو حصہ آئے گا اسی پروگرام کا، اس میں ہم سب سے پہلے کئی سوالاتوں کے جوابات دیں گے کہ اسلام آتنکواد ہے کیا ہے، لوگ کہتے ہیں آتنکوادی ہے، جہاد کیا ہے جہاد، ان کے یہاں پہ سر کیوں قلم کرتے ہیں، ہاتھ کیوں توڑ دیتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ چیزوں کو انجام کیوں دیتے ہیں، تلوار کی نوک پہ کیا اسلام پھیلا، ان تمام چیزوں کے جوابات ہم اگلے حصے میں دیں گے، اور بتائیں گے کہ پروفٹ محمد، جن کا ذکر ہسٹری کی تمام کتابوں میں، NCERT کوڈ سے CBSE تمام چیزوں میں موجود ہے، وہ محمد آخر ہے کون ہے نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم جانیں گے پہلی کڑی اسلام کی۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی کا یہ خاص پروگرام۔ اللہ حافظ۔